ذرا تصور کیجئے، کافروں نے مرڈر کا پلان بنا لیا ہے، کافروں نے مرڈر کا پلان بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے قتل کے پلاننگ ہو چکی ہے، آج آپ کے قتل کے منصوبہ بنایا جا چکا ہے، لہذا اب رات ہی میں اپنے گھر کو چھوڑ دینا۔ یہ لوگ دروازے کے باہر بیٹھے ہوں گے، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلے جانا۔ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور آپ نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ آپ نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اس دروازے کی طرف پھینک دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دیر کے لیے کافروں کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا اور اللہ کے رسول نکل گئے، وہ دیکھ نہیں سکے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہاں بتاؤں، جب کافروں نے پلان بنایا، جب کافروں نے نبی کا قتل کے ارادہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا پلان بنا لیا ہے۔ محنت دیکھیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اسی جگہ پہ سوؤں گا، کافروں نے پلان بنایا تو کیا ہوا؟ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، اللہ بچا لے گا۔ رسول ایسا نہیں کر رہے ہیں، تم رسول سے زیادہ سمجھدار ہو۔ میرے بھائیوں، کہا آپ نے حضرت علی کو بلایا، اے علی یہ میری چادر لو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ہرے رنگ کی چادر تھی۔ چادر کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے، لیکن کسی چیز کا رنگ نکال لینا اور اس کو سنت سمجھ لینا۔ میرے بھائیوں، کہا یہ میری چادر ہے، اس کو اوڑھ کر سو جانا، اس کو اوڑھ کر سو جانا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا حکم دے دیا ہے، اور کچھ کافروں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا۔ دیکھ رہے ہیں، یہاں قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے، اور اس پوزیشن میں بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں گھر چھوڑنے سے پہلے کہ یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالہ کر دینا، ان لوگوں تک پہنچا دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا منظر کو یاد کرو۔ اس چادر کو اوڑھ کر سو جانا، اور کچھ امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کو اس کے سپرد کر دینا۔ مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے، مجھے اللہ نے نکلنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ حضرت علی اس چادر کو اوڑھ کر سو گئے۔ حضرت علی اس چادر کو اوڑھ کر سو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی کو آپ نے اپنے بستر پر لیٹا دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، اللہ کے رسول حضرت علی کو اس بستر کے اوپر لیٹا دیتے ہیں، اور آپ نے حضرت علی سے ایک بات کہی ہے، اے علی یہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دینا، اس چادر کو اوڑھ کر سو جانا، اور مجھ سے کل ملاقات فلاں فلاں جگہ پر ہوگی۔
لیکن حدیث کا راوی کہتا ہے وہ فلے جگہ کا نام مجھے بھول گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ کون سی جگہ بتائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ حضرت علی اس چادر کو اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اے علی سو جانا، اور کل یہ امانت ان لوگوں کو دے دینا، اور فلاں فلاں جگہ پر ہوں، کل مجھ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول نے نکلے، سورہ یاسین پڑھی، زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین پڑھی اور دروازے کی طرف پھینک دی اور آپ نکل گئے۔ اللہ کے رسول نکل جاتے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور لے کر آگے کے سفر کیے۔ یہاں منصوبے کے مطابق کافر اندر گھسے، کافر اندر گھسے، رات کی تاریکی میں کافر اندر گھسے۔ چار پانچ سردار، 4-5 قبیلے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ سب نے تلوار اٹھا لی، مارنے والے تھے، مارو۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ حضرت علی خراٹے آ رہے تھے۔ خراٹے جو سونے کے وقت ہوتے ہیں نا، خراٹے لیتے ہیں، وہ خراٹے آ رہے تھے۔ کافر ایک نے کہا دیکھو کتنی گہری نیند، بے ہوش میں سوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے ان کی موت ہے آج۔ کہا مارو، کسی نے کہا نہیں، چادر اٹھا لو کم سے کم، اس کو تو پتہ بھی چل جائے، احساس بھی ہو تو کس نے مارا ہے پتہ چل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی دماغوں میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے یہ کافروں کو۔ اٹھاؤ چادر کو، تلوار اٹھا لی، چادر کو ہٹایا گیا، اٹھایا گیا ہے۔ اے اٹھ، ہاں کیا ہوا؟ اے چپ، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی مسکرا کر کہتے ہیں یہ وہی ہے جہاں ہونا تھا۔ ارے میں تو تم سے وہی پوچھ رہا ہوں، کہاں ہونا تھا؟ کہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ان کو لے گئے وہی ہے۔ دوسرے نے کہا دیکھو حضرت علی کو مارو گے تو ابو طالب کے قبیلے سے بچ نہیں سکتے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ علی سے کچھ دشمنی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، ہماری دشمنی نہیں ہے، چھوڑ دو۔ کسی نے پوچھا اے علی تم اتنی گہری نیند میں سو رہے تھے؟ تھوڑا کم کرتے اور خراٹے آ رہے تھے؟ کہا کسی نے پوچھا کہ علی تم نیند میں تم خراٹے لے رہے تھے؟ کہا تم پتا نہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا امسیت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ پتہ نہیں تم شام میں زندہ اٹھو گے یا مردے کی حالت میں اٹھو گے، پتہ نہیں صبح میں تم زندہ اٹھو گے یا مردے کی حالت میں اٹھو گے۔ اے علی تمہیں نیند آ گئی تھی اس رات میں، اتنی خطرناک رات میں؟ کہا ہاں مجھے نیند آ گئی تھی اور میں خراٹے بھی لے رہے تھے۔
یہاں دیکھنے کی بات ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلوم ہے کہ کافر باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کے بغل میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، رات میں آئیں گے، حملہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ نیند اتنی چین و سکون کے ساتھ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کل تمہاری 5 بجے پھانسی کی سزا دی جائے گی، وہ بندہ سوئے گا؟ بتاؤ اس کی رات کیسی گزرے گی؟ نیند آئے گی رات میں؟ حضرت علی کو معلوم ہے کہ رات میں کافر آئیں گے، حملہ مجھ پر کریں گے، لیکن مجھے اس رات میں اتنی چین و سکون کے ساتھ میں سویا کہ زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی مجھے نیند نہیں آئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور غار شور عربی میں بیل کہا جاتا ہے، غار شور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اس غار شور میں جو ہے وہ چھپ گئے، 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات اسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ غار شور اصل میں یہ بیل کو کہا جاتا ہے۔ جو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو غار شور دیکھیں، وہ ان کی شکل جو ہے نا بیل کی طرح وہ بنی ہوئی ہے، بیل کی طرح۔ وہ غار شور میں 3 دن 3 رات چھپے ہیں اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن ابی بکر اور عامر ابن فہیرہ یہ دونوں رات کو نکلا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ابو بکر کے بیٹے عبداللہ اور عامر ابن فہیرہ یہ دونوں رات کو کھانا پہنچایا کرتے تھے اور سارے مکے کے خبر دے دیا کرتے تھے کہ مکے میں یہ چرچے ہوئے ہیں، اتنی ٹولیاں آپ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی ہے، مارنے کا پلان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہیں پہ چھپے رہیے، ابھی مکے کا حالت خراب ہے، ابھی مکے کا ماحول خراب ہے، آپ لوگ یہیں پہ چھپے رہیے۔ اور 3 دن 3 رات اسی غار شور کے اندر وہ لوگ چھپے ہوئے۔ تدبیریں دیکھیے، انتظامات دیکھیے کس طرح سے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 3 دن گزرنے کے بعد وہ کافر اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ چڑھنے کے بعد وہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ابو بکر نظر اٹھا کر دیکھ لی، یہ کافر تو منہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ تو ہمارے سر کے اوپر میں ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لو انا احدهم نظر تحت قدمیہ لا ابصرنا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تو میرے سر کے اوپر میں ہے، اگر ان کی نظر میں اپنی قدموں پر، اپنی پیر پر اگر نظر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لیے جائیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے، وہ ہمیں نظر پڑ جائے گی۔ اے اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ اب تو ہم پکڑ لیے گئے ہیں، اب تو ہم گرفت میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ تو واقعے میں یہ پہاڑی کے اوپر میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کافروں کو۔ لو انا احدهم نظر تحت قدمیہ لا ابصرنا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر سامنے میں ہے، پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ بے چینی کے عالم میں ہے، غمگین ہے، رنجیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کی چین و سکون کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو بکر، اے ابو بکر، ہم نے تدبیر کر لی ہے، انتظام بھی کر لیا ہے۔ اے ابو بکر دیکھو، جتنی مجھ سے تدبیر ہو سکتی ہے
ہم نے کر لیے، اب کیا کروں، یہ کافر تو پہاڑ کے اوپر تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابو بکر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابو بکر ہم لوگ دو نہیں ہیں بلکہ تیسرا اللہ بھی ہے۔ دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں کس طرح بھروسہ کرتے تھے، اے ابو بکر ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر کسی کے شخص کو اگر ان کے کان کے پاس پستول رکھ دیا جائے اور کہے چلاؤ، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مارو، مارنے سے پہلے تمہیں تدبیر انتظام بھی ہونا ضروری ہے، انتظام کرنا چاہیے۔ ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار شور میں ہے، عبداللہ اور عامر ابن فہیرہ خبر